پچھلی قسط میں ہم نے دیکھا کہ تبلیغ کا حکم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ذمہ داریوں کا بوجھ۔ سورۃ المدثر کی ابتدائی آیات یا ایھا المدثر سے وَلِرَبِّکَ فَاصْبِرْ تک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی حکم دیے گئے ہیں۔ پھر اس سلسلے کی آخری کڑی یہ ہے کہ یہ سب کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لا کر آپ کی عظیم قیادت اور ہدایت کی روشنی میں انجام دیا جائے۔ یہ بڑا عظیم اور پرہیبت کلمہ ہے۔ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پرسکون گھر، گرم آغوش اور نرم بستر سے کھینچ کر تند طوفان اور تیز جھکڑوں کے درمیان اٹھا سمندر میں پھینک دیا۔ السلام علیکم دوستوں، آج ہم دیکھیں گے تبلیغ کی شروعات۔ ہمیں یہ معلوم ہے کہ مکہ دین عرب کا مرکز تھا۔ یہاں کعبہ کے رکھوالے بھی تھے اور بتوں کو ماننے والے بھی تھے۔ پورا عرب ان کو مقدس مانتا تھا، اس لیے مکہ والوں کی اصلاح کرنا زیادہ مشکل تھا۔ یہاں ایسا مضبوط ارادہ درکار تھا جسے مصائب و مشکلات کے جھٹکے اس کی جگہ سے نہ ہلا سکے۔ اس لیے یہ حکمت عملی اپنانا ضروری تھا کہ شروعات میں دعوت و تبلیغ کا کام پس پردہ رہ کر کیا جائے۔ لہٰذا یہ بالکل فطری بات تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے ان لوگوں پر اسلام پیش کرتے جن سے آپ کا سب سے گہرا تعلق تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شروعاتی دعوت سے ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے آزاد کردہ غلام زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے چچیرے بھائی حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے یار غار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ان لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق اسلام کی دعوت کے کام میں سرگرم ہوئے۔ حضرت ابو بکر صدیق کی دعوت سے حضرت عثمان، حضرت زبیر، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین، یہ لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ یہ بزرگ اسلام کا ہر اول دستہ تھے۔ شروع میں جو لوگ اسلام لائے انہی میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ ان کے بعد امین امت حضرت ابو عبیدہ عامر بن جرح رضی اللہ عنہ، ابو سلمہ بن عبد الاسد، ارقم بن ابی الارقم، عثمان بن مظعون اور ان کے دونوں بھائی قدامہ اور عبداللہ رضی اللہ عنہ اجمعین، اور عبیدہ بن حارث بن مطلب بن عبد مناف، سعید بن زید اور ان کی بیوی یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن فاطمہ بنت خطاب اور خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے کئی افراد مسلمان ہوئے۔ یہ لوگ مجموعی طور پر قریش کی تمام شاخوں سے تعلق رکھتے تھے۔ ابن ہشام نے ان کی تعداد 40 سے زیادہ بتائی ہے، لیکن ان میں سے بعض کو سابقین اولین میں شمار کرنا محل نظر ہے۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ اس کے بعد مرد اور عورتیں اسلام میں جماعت در جماعت داخل ہوئے، یہاں تک کہ مکہ میں اسلام کا ذکر پھیل گیا اور لوگوں میں اس کا چرچا ہو گیا۔ یہ لوگ چھپ چھپا کر مسلمان ہوئے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی چھپ چھپا کر ہی ان کی رہنمائی اور دینی تعلیم کے لیے ان کے ساتھ جمع ہوتے تھے۔ کیونکہ تبلیغ کا کام ابھی انفرادی طور پر پس پردہ چل رہا تھا، ادھر سورہ مدثر کی ابتدائی آیت کے بعد وحی کی آمد پورے تسلسل اور گرم رفتاری کے ساتھ جاری تھی۔ اس دوران میں چھوٹی چھوٹی آیتیں نازل ہو رہی تھی۔ ان آیتوں کا خاتمہ یکساں قسم کے بڑے پرکشش الفاظ پر ہوتا تھا اور ان میں بڑی سکون بخش اور دل کو چھو لینے والی باتیں ہوتی تھی، جو اس پرسکون اور رقت آمیز فضا کے عین مطابق ہوتی تھی۔ پھر ان آیتوں میں تزکیہ نفس کی خوبیاں اور آلائش دنیا میں لت پت ہونے کی برائیاں بیان کی جاتی تھی، اور جنت و جہنم کا نقشہ اس طرح کھینچا جاتا کہ گویا آنکھوں کے سامنے ہے۔ یہ آیت اہل ایمان کو اس وقت کے انسانی معاشرے سے بالکل
بالکل الگ ایک دوسری ہی فضا کی سیر کراتی تھی۔ ابتداً جو کچھ نازل ہوا اسی میں نماز کا حکم بھی تھا۔ مقاتل بن سلیمان کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ابتدائے اسلام میں 2 رکعت صبح اور 2 رکعت شام کی نماز فرض کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، صبح اور شام اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو۔ ابن حجر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اسی طرح آپ کے صحابہ کرام واقعہ معراج سے پہلے قطعی طور پر نماز پڑھتے تھے، البتہ اس میں اختلاف ہے کہ نماز پنجگانہ سے پہلے کوئی نماز فرض تھی یا نہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سورج کے طلوع اور غروب ہونے سے پہلے ایک نماز فرض تھی۔ حارث بن اسامہ نے ابن لہیعہ کے طریق سے موصولاً حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ابتداً جب وحی آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور آپ کو وضو کا طریقہ سکھایا۔ جب وضو سے فارغ ہوئے تو ایک چلو پانی لے کر شرمگاہ پر چھینٹا مارا۔ ابن ماجہ نے بھی اس مفہوم کی حدیث روایت کی ہے۔ براء بن عازب اور ابن عباس رضی اللہ عنہ سے بھی اسی طرح کی حدیث مروی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث میں یہ بھی مذکور ہے کہ یہ نماز اولین فرائض میں سے تھی۔ ابن ہشام کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نماز کے وقت گھاٹیوں میں چلے جاتے تھے اور اپنی قوم سے چھپ کر نماز پڑھتے تھے۔ ایک بار ابو طالب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی کو نماز پڑھتے دیکھ لیا، پوچھا اور حقیقت معلوم ہوئی تو کہا کہ اس پر برقرار رہیں۔ مختلف واقعات سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس مرحلے میں تبلیغ کا کام اگرچہ انفرادی طور پر چھپ چھپا کر کیا جا رہا تھا، لیکن قریش کو اس کی سنگن لگ چکی تھی، البتہ انہوں نے اسے قابل توجہ نہ سمجھا۔ محمد غزالی لکھتے ہیں کہ یہ خبر قریش کو پہنچ چکی تھی، لیکن قریش نے انہیں کوئی اہمیت نہ دی۔ غالباً انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اسی طریقے کا کوئی دینی آدمی سمجھا جو الوہیت اور حقوق الوہیت کے موضوع پر گفتگو کرتے ہیں، جیسا کہ امیہ بن ابی سلط، قصی بن سعیدہ اور امرؤ بن نوفل وغیرہ نے کیا تھا۔ البتہ قریش نے آپ کے خبر کے پھیلاؤ اور اثر کے بڑھاؤ سے کچھ اندیشے ضرور محسوس کیے تھے، اور ان کی نگاہیں رفتار زمانہ کے ساتھ آپ کے انجام اور آپ کی تبلیغ پر رہنے لگی تھی۔ 3 سال تک تبلیغ کا کام خفیہ اور انفرادی رہا، اور اس دوران اہل ایمان کی ایک جماعت تیار ہو گئی جو اخوت اور تعاون پر قائم تھی، اللہ کا پیغام پہنچا رہی تھی اور اس پیغام کو اس کا مقام دلانے کے لیے کوشاں تھی۔ اس کے بعد وحی الہی نازل ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکلف کیا گیا کہ اپنی قوم کو کھلم کھلا دین کی دعوت دیں، ان کے باطل سے ٹکرائیں اور ان کے بتوں کی حقیقت کھول کے رکھ دیں۔ پچھلی قسط میں جو سوال پوچھا گیا تھا اس کا جواب یہ ہے۔ ایمان کے 6 ارکان ہیں۔ پہلا، اللہ پر ایمان لانا، دوسرا، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لانا، تیسرا، اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا، چوتھا، آسمانی کتابوں پر ایمان لانا، پانچواں، قیامت کے دن پر ایمان لانا، چھٹا، اچھی اور بری قسمت پر ایمان لانا۔ اور اب آپ کے لیے ایک سوال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب پہلی بار واقع شق صدر پیش آیا تو آپ کی عمر کتنی تھی؟ بس آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا کیا واقعات پیش آئے اس کی تفصیل ہم انشاءاللہ آگے دیکھیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔